بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اولاد آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ ضرور پا کر رہے گا۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، جبکہ نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ نے ابن آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ ضرور پا کر رہے گا۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، ٹانگ کا زنا چل کر جانا ہے، جبکہ نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اس حدیث پاک میں تقدیر سے متعلق ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ کون انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کون سا انسان بدکاری کا مرتکب ہوگا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ کون سا انسان کس زنا کا مرتکب ہوگا۔ اس نے یہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور جو تقدیر میں اس نے لکھا ہے وہ بالکل درست ہے، اسی کے مطابق ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، یعنی نامحرم کی طرف دیکھنا۔ کانوں کا زنا نامحرم کے حسن و جمال کی تعریف سننا ہے۔ زبان کا زنا اجنبی عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف، نامحرم عورت سے شہوت والی باتیں کرنا ہے۔ ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، یعنی چھونا ہے، ہاتھ لگانا ہے۔ ٹانگ کا زنا چل کر جانا ہے، یعنی گناہ کی طرف اور کسی نامحرم سے غلط کام کی طرف۔ دل جسے نفس کہا گیا ہے ترجمے میں، وہ تمنا اور آرزو کرتا ہے، یعنی گناہ کی تمنا اور آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ اس پر تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اب یہاں پر مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں گناہ کی تمنا آتی ہے، اس کو لذت یا سکون کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ایک انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جس نے آخرت میں اچھا مقام حاصل کرنے کی خواہش رکھی ہوئی ہے، تو وہ شخص اپنی اس خواہش کو دباتا ہے، لہٰذا اس کی شرمگاہ اس بات کی تکذیب کرتی ہے، یعنی اس کی جو پہلی خواہش گناہ کی ہوتی ہے اس کو نہیں مانتی۔ اور ایک شخص جو کہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، تو جب اس کے دل میں برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتا اور شرمگاہ اس کی خواہشات کی پیروی کرتی ہے اور گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ جو بیان فرمایا گیا ہے کہ انسان کے ہاتھ، آنکھ، کان وغیرہ اس کا بھی زنا ہوتا ہے، تو یہاں پر ایسے زنا کو مجازاً زنا کہا گیا ہے۔ حقیقی زنا وہ شرمگاہ کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔ اور یہ اعضاء یعنی آنکھیں، ہاتھ، کان، یہ چونکہ زنا کا محرک بنتے ہیں، زنا کا سبب بن سکتے ہیں، ان کے ساتھ برائی کا ارتکاب کرنا، یعنی عورت میں دلچسپی ان اعضاء کا لینا، یہ اصل زنا کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا ان کے اعمال کو مجازاً زنا کہا گیا ہے۔
اللہ پاک ہمیں ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان ان کے زنا سے بھی محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی زنا سے بھی محفوظ رکھے، یعنی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔